مکمل ہوئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی کسوٹی بتاتے ہوئے اچھے لوگوں کے کردار پر الحمدللہ سورہ مکمل ہوا۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جب ہم زمین میں چلے پھرے، ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، ہماری دعاؤں میں تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرقان دیتے ہیں۔ غلط کردار، صحیح کردار، دیکھنے ہی پتہ چل جاتا ہے، چلنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، بات کرنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں یا پھر یہ جو ہے نا حزب الشیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں، میرے دل میں بہت اچھا ہے، میرے دل بہت اچھا ہے، لیکن جو ہے نا زبان کے خالی سخت عمل ہے، تو جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان ہوتا ہے، وہ جو دل میں آتا ہے وہی ہمارے عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بھی بلند اخلاق، عباد الرحمان والے کوالٹیز عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ابھی ہمارا اگلا سورہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ سورۃ الشورى ہے، جو کہ ایک مکی سورت ہے، جس کی 227 آیتیں ہیں، اور اس کے ہم نے سمجھنے کے لیے 10 پیراگراف میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر موضوع دیکھا جائے، غور سے دیکھ لیجئے، بہت ساری ریپیٹڈ آیتیں آنے والی ہیں، جس سے آیت ترجیح کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ ہونے والی آیتیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو استعمال ہوا ہے، بار بار جو نام ریپیٹ ہوا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ بہت یہ اگر دو ٹرمینالوجیز اگر سمجھتے ہیں تو سورۃ الشورى کا یہ نچوڑ ہے، یعنی کہ دو الفاظ جو اللہ کے نام استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں عزیز و رحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہر واقعے کو ڈسکرائب کیا ہے۔ وَإِنَّا، ابھی آئے گا آیت نمبر 9 میں، وہاں پہ میں انشاءاللہ ہائی لائٹ کراتی ہوں، وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ جو صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزیز اور رحیم، اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو پورا جو ہے نا سورہ کا نچوڑ ہم کو سمجھنے آتا ہے۔ کن حالات میں نازل ہوئی تھی؟ 6 نبوی سے لے کر 10 نبوی، یعنی مکہ کی ابھی ہجرت نہیں ہوا ہے اور اعلان کا دعوت اعلان ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے نا 6 اور 9 نبوی کے دوران میں جو ہے نا یہ صورت نازل ہونے کا ہم کو مفسرین سے پتہ چلتا ہے۔ عربی قرآن تھا اور لوگوں کا شک چلا آ رہا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے تھے، اس طریقے سے جو ہے نا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس وقت قریش کو جو ہے نا 6 قوموں کے انجام بتائے گئے ہیں، ان سے عبرت لینے کا مشورہ دیا گیا ہے، یعنی کہ اس سورے میں ہم انہی 6 قوموں کو جو سورہ اعراف میں پڑھ کے آ رہے ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ ہود میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہی 6 سوروں کا جو ہے نا انجام بتایا، 6 قوموں کا انجام بتایا گیا ہے، کہ ان جو اچھے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحیم ہے، اور جو نافرمان رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ عزیز ہے۔ ان دو الفاظ کے معنی میں دیکھ لیجئے، عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست، طاقتور اور غالب، اور جو ہلاک بھی کر سکتا ہے، اور جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مارنا چاہتے ہیں اسے مار بھی سکتے ہیں، اور جسے بچانا چاہتے ہیں اسے بچا سکتے ہیں، چاہے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کے نام پہ ہم دے دیں، زلزلہ ہو گیا، سونامی ہو گیا، سب کے اوپر کبھی بارش آتی ہے تو کسی کی فصل اگ جاتی ہے اور کسی کا پورا جو ہے نا کرایا سرمایہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بچا لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غرق کرنا چاہتا ہے۔ رحیم تو ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اپنے پسندیدہ بندوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جو مسلسل موسلا دھار بارش جسے ٹرمینالوجی میں کہا گیا، ویسی رحمانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم کہتے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بتایا ہے، بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو خوف باطل سے، بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ شعر ہے، بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو خوف باطل سے، بدل دیتا ہے شعلوں کو مہکتے گلستانوں سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحیم ہے۔ پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے ہیں، ان کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کر کے ان کے بتائے طریقے سے نبی کی اطاعت کے بنا اپنی پسند کی زندگی گزار دیتے ہیں، پھر ان کے لیے جو ہے نا ان قوموں کے اندر جو ہے نا نصیحت بتائی گئی ہے۔ مرکزی موضوع اگر دیکھا گیا تو تمام انبیاء نے جو دعوت زمین پر لے کر آئے ہیں وہ تمام کی دعوت ایک ہی ہے،
दैट इज तौहीद, रसूल की इताअत करो और अल्लाह सुब्हाना ताला की ही सिर्फ और सिर्फ इबादत करो। अब इसको बताने के लिए इस सूरे में स्पेशली जो है ना नेचर से यानी अर्जी तारीखी दलाइल इसमें दिए गए हैं कि जिसके पास नूर और रोशनी आ जाती है वो अपने अतराफ की निशानियां, जैसे अभी हमने पिछली सूरे नूर में हमने देखा था कि जिसके पास नूर आ जाता है वो अपने अतराफ में भी देखकर चीजों को पहचान लेता है, मेरा रब इतना बड़ा है, सुभान अल्लाह। और फिर इसके पास जो है, जिसके पास अक्ल नहीं आता, जिसके पास नूर नहीं आता, हिदायत नहीं मिलता, वो अंधेरे पे ही रहता। दुनिया में याद रखिए जहालत कितनी बड़ी चीज है। देखिए जहालत क्या है, अंधेरा है। कुरान की रोशनी में बता रहा हूँ, इल्म क्या है, रोशनी और नूर है। जहालत क्या है, अंधेरा है। अंधेरे की वजह से उसका दिल अंधेरा रहता, उसकी अकल के अंदर अंधेरा रहता, उसकी खबर के अंदर रहता है अंधेरा, और उसके अमल में कोई रोशनी नहीं नजर आती, ना उसके पास अपने लिए खैर है, ना ही वो लोगों के लिए खैर बन सकता है। उसकी खबर में अंधेरा है और वो हशर में भी अंधेरा रहेगा और अंधेरी कोठरी यानी जहन्नुम में ही डाला जाएगा। जो अंधेरा है जिसको हम समझते हैं सो कॉल्ड इनोसेंट, सो कॉल्ड, एक्चुअली वो इनोसेंट जो है ना जहालत है। अल्लाह सुब्हाना ताला इल्म वाले हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला अलीम है, अल्लाह सुब्हाना ताला इल्म वालों को पसंद करते हैं, और जो इल्म का रास्ता है जन्नतों का रास्ता है। सुभान अल्लाह। आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ इफेक्ट हो रही थी तो मैं अपने लिए सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसी किसी मसरूफियत में ना डाले कि हम अपने रूटीन के मामले में प्रायोरिटीज में कुरान को पीछे डालें। अभी कल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शुरू होने वाला है। एक 5 मिनट में इंशाल्लाह मैं रमजान के ताल्लुक से कुछ अहम मालूमात हम लोग रिपीट कर ले, ताकि हम बेहतर तरीके से एक मुस्तहकम अंदाज में हम रमजान में दाखिल हों। बहुत सारे प्रोग्राम हम सब अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट मोमेंट रिमाइंडर क्या है, हथौड़े का काम करता है, लास्ट मोमेंट रिविजन का काम करता है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान। हम सब बहुत खुश नसीब है और अल्लाह ताला बिल्कुल हमें खुश नसीब में शुमार फरमाए, क्योंकि कल भी हमने ये हदीस सुनी थी कि जो जो शख्स एक रमजान मिलता है वो कई 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 खुशियों वाला यानी खुश नसीब इंसान होता है जिसको जिंदगी में रमजान आए। 3 तरह के लोग रमजान में दाखिल होते हैं। की पॉइंट्स है, मैं ज्यादा तशरीह में नहीं जाऊंगी, सबको अजमत पता है। 3 तरह के लोग जो है ना रमजान में दाखिल होते हैं। एक वो बेचारा अच्छा तो अच्छा खासा ईमान के साथ दाखिल हुआ, कुरान की रोशनी के साथ दाखिल हुआ, लेकिन इतनी जो है ना लागरी अपने ऊपर अलामत कर लिया और अपने आप को रोशनी नहीं कराया, हाँ मैं बड़ा रोजा रह रहा हूँ, बड़ा रोजा रह, इसमें गुलो में रहा, और ना उन अपने लिए कुछ तैयारी कर सका, ना कुछ नेकियां कर सका, और ना अपने आप को झूठ से बचा सका, ना गीबत से बचा सका। तो फिर वो एग्जिट करेगा रमजान के बाद लोअर स्केल में, एंटर हुआ हाईएस्ट स्केल में, लोअर हुआ, यानी अपने किरदार में अल्लाह के नजदीक में अपनी पोजीशन को डिक्रीज करा, सबसे बदनसीब है। सेकेंड क्वालिटी ऑफ पर्सन, बेचारा जैसा गया वैसे ही निकला, क्या अभी फर्क नहीं पड़ा, वैसा हो सकता। थर्ड किस्म के लोग, जिसे मुझे और आपको इबादुर रहमान बनना है, नूर वाले बनना है, अल्लाह ताला जिसे पसंद फरमाता है, वो किरदार होते हैं जो अपने रैंक्स को जो अल्लाह की नजर में इंक्रीज कर सकते हैं। एक जब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता है, वो आउटस्टैंडिंग बैठे बैठे हजरतों से हासिल कर सकता क्या, चुप का चुप बुक्स लेको जमा कर लेको बैठ रहे हैं। तो ये हमारा रोजा रहना सिर्फ एक इबादत है, इसके अंदर की मशक्कत जो है ना वो बच्चे की मेहनत के बराबर है। तो मैं और आप रोजे को रहते हुए अपनी कमर को कस लें, अपनी नियतों को पुख्ता कर लें कि मुझे अपनी इस रेस में अल्लाह के सामने मुकाम बनाना है। बदनसीब जिसके ऊपर जिब्राइल ये बात लाके अल्लाह ताला उनको बोले, जिब्राइल अमीन बेहतरीन जो ना फरिश्ता अफजलुल मलाइका वो पैगाम लेकर आए, रसूल ने उसे आमीन कहा है। बदनसीब है वो शख्स जो रमजान पाए और अपनी मगफिरत ना कर पाए। हमें इन बदनसीब में नहीं शुमार करना। इससे गोल्डन वर्ड्स में, बड़े कोड वर्ड्स में जहां भी होता, बदनसीब है वो शख्स जो रमजान पाए और अपनी मगफिरत, मेरे पूरे नामायल को मैं क्लीन नहीं कर सकी, घर चमका लिए, दीवारें चमका लिए, कपड़े चमका लिए, अलमारियां चमका लिए, कबर्ड जमा लिए, किचन जमा लिए, अपने नामा अमाल का क्या काम। नामा अमाल की मशक्कत कल से शुरू होने वाली है। अल्लाहुम्मा बल्लिगनी रमदान, शाम में चांद देखने की दुआ पढ़ना है, चांद देखने का एहतमाम करना है। अगर सहूलत नहीं है तब भी जो है ना हम इसको दुआ को कर सकते हैं सुन्नत के साथ। एक एक जो है ना नफली इबादत का सवाल फर्ज के बराबर हो रहा है और फर्ज का 70 गुना ज्यादा हो रहा है। अपना रूटीन फिक्स करना है। इंशाल्लाह हम एक शेड्यूल पोस्ट करते हैं शाम तक, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, दुआ भी डाल देंगे, फैमिली के साथ दुआ पढ़ना है, नियतें करना है, फैमिली को लेकर चलना है। अकेले अकेले छुपके से देख रही हैं खिड़की में से नहीं, बच्चों को लेकर, अपने शौहर को भी अगर साथ में ले सकते हैं, घर वाले हैं, कोई घर में बड़े हैं, सबको लेकर एक खुशहाली माहौल का, ये रमजान रहमतों का महीना है।
سب کو لے کر ایک ساتھ خوشی خوشی مبارکباد دیتے ہوئے ایک ساتھ دعائیں کرتے ہوئے خوب رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ مواقع ہے کہ انٹری جس طریقے سے ہوگی شروعاتی اینڈنگ کا ہم آپ کو پتا دیتی، سستی کے ساتھ کچن میں سحری پکا آتے ہوئے ہمارے انٹر ہو رہی، کیا بھی جذبہ نہیں کچھ بھی نہیں، ایک ساتھ مل کر جوش کے ساتھ انٹر ہونا ہے، اور یہاں سے ہماری سنتوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی نفل نہیں چھوڑنا ہے، پورے نوافل اور پورے سنتیں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو ہے نا سحری کا بہترین ہیلتھی سحری کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ سحری کھانے سے پہلے اگر جلدی اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر لگا سکتے ہیں، قرآن کا جو ہے نا تلاوت لگا سکتے ہیں کام کرتے وقت، پوری چیزیں جو ہے نا اہتمام کرنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اذکار کا ذکر کا کرنا ہے۔ ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد اگر ہم 4 پیپر پڑھ لیتے ہیں، دن میں 1 جز کمپلیٹ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہم 1 جز مکمل کر لیتے ہیں تو بہترین ہے۔ قرآن کا مہینہ، قرآن اینڈ رمضان دونوں ایک دوسرے کے ٹوئنس پوائنٹ ہے، اور اس مصروفیت میں آ کر تدبر کا ایک لمحہ کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں آ کر ہم اس قرآن کے فہم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صرف 11 پارے بچتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور obviously رمضان میں بیٹھ کر سنیں گے تو ان محفلوں کے کئی درجے اللہ تعالیٰ 70 سے زیادہ بھی درجے بلند کر کے ہمیں اجر عطا کرے گا۔ ٹائمنگ شیڈیول انشاءاللہ تھوڑا سا چینج کرنے کا ارادہ ہے، تھرسڈے تک انشاءاللہ یہی ہمارے ٹائمنگ رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو سیٹ ہوتا ہے، میجورٹی سب کی اور کمفرٹیبلٹی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ لوگ مطمئن ہے یہی ٹائمنگ سے تو ہم اسی ٹائمنگ پہ چلیں گے، ادروائز ہم یعنی سیٹرڈے سے ہم لوگ 9 بجے اور انڈیا کے وہ 11:30 ہوتے، تو یہ ٹائمنگ اگر آپ لوگوں کو کمفرٹیبل ہے تو انشاءاللہ ہم واٹس ایپ گروپ پہ اس کو چیٹ کر کے اس کا ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہمیں رشتوں کو نبھانے والا بنائے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور جو ہے نا صلہ رحمی کا جو ہے نا کام کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے ہمیں سادگی سے جو ہے نا راتوں میں گھوم گھوم کر جو ہے نا شاپنگ کرنے میں وقت نہیں گرانا ہے، چیٹنگ کو کم کر دینا ہے، سوشل میڈیا کا جو ہمارا ایکسپوجر ہے اس پہ ہمارا کم کر دینا ہے، اور قرآن اٹھانا ہے، بار بار قرآن اٹھانا، تھوڑا ٹائم ملا قرآن اٹھانا، فون کرنا بولا دل فون قرآن اٹھا لینا، یہ ڈفرینس ہمارے اندر آ جائے۔ ذکر کو تر رکھنا ہے، اور کوئی بھی لغو بات وغیرہ کر کے اپنے اعمال کو خالی نہیں کرنا ہے، اور اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہونا ہے۔ روزہ ہوں جھڑکیاں دے رہے ہیں، روزہ ہوں چیخا مار رہے ہیں، ویسا جو ہے نا اخلاق نہیں پیش کرنا، اپنے کردار سے جو ہے نا کسی کو بیزارگی نہیں دکھانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہیلتھی ٹپس بھی انشاءاللہ شیئر کرنے کا ارادہ ہے کہ کیسا سحری اور افطار میں ہیلتھی ٹپس سے ہم مینیج کریں، کیونکہ ہم جو ہے نا obviously گھر کا مینیجر اللہ تعالیٰ ہم کو پوسٹ دیا ہے، تو ہم ایک عقل مند مینیجر کے جیسا اپنے پورے لوگوں کو بہترین سروس پرووائڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو بہترین رمضان بنا دے، اور آنے والے کئی رمضان بھی ہمیں عطا کرے۔ چلیں یہ تھے کچھ پوائنٹس رمضان کے تعلق سے۔ ابھی آتے ہیں ہمارے سورۃ الشعراء کی طرف، جو کہ ایک مکی سورت ہے، 227 اس کی آیتیں ہیں، اور میں نے موضوع ساری چیزیں سمجھا دی ہے، میں آیتیں پہ جلدی سے آ جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اور فہم میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین، یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ کتاب مبین یعنی کہ واضح کتاب، جس میں کوئی بھی گرہ نہیں ہے یا کوئی بھی جو ہے نا ہیل پول جھول نہیں ہے، بالکل کلیئر کتاب ہے۔ آگے جو ہم پڑھنے والے باتیں ہیں اس میں کوئی بھی جھول نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے نا نہیں سمجھنے آنے والی بات نہیں ہے، اٹ از ویری مچ کلیئر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کس دور کی بات ہے؟ اس وقت جب اعلان ہو چکا تھا اور لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دائی یہاں پر بتایا جا رہا کہ اپنی جان کھو دے رہے تھے۔ اتنی زیادہ محبت، ہم نشید پڑھتے ہیں امتی امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ امتی امتی ہم پر، تو اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت رکھتے تھے۔ میں اور آپ ان کے فالوورز ہیں، اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مجھے اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے، اور لوگوں تک، کیونکہ ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ کے پوسٹ پہ عہد پہ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ہمارے کو وہ لقب مل چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو لوگوں کی ہدایت کی فکر لگ جانی چاہیے، کیونکہ نبی تو جان کھونے کی حد تک اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا۔ اب بھی سورہ کہف میں بھی پڑھ کو ہے، کیا تم اے نبی تم جو ہے نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان نہ کھو دینے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو تسلی
دے رہا. ہم جس کی ہدایت مکمل ہوتی ہے اسی کو دوسرے کی ہدایت کی فکر لگ جاتی ہے. سمپل ٹیسٹ. اگر آپ کو لوگوں کی ہدایت کی فکر ہو لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے نا, کیونکہ آگے جو مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں, ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں ان کی گردنوں ان کے آگے جھک جائے. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں, عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی کہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. جو بادلوں کی جو نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا, بادل بھی جب برستے ہیں جب کلاؤڈز میں پانی جمع ہو جائے. لوگ دعویٰ دینے کب لگتے ہیں جب اندر کچھ تو بھی فل اپ رہتا تو باہر وہ جو ہے نا جھلکنے لگتا. سبحان اللہ. تو اگر ہم کو نہیں فکر لگی ہے تو اس کو فکر کو لگا لیں, اپنے بھی جو ہے نا کنٹینرز کو فل کر لیں, اور باہر معاشرے کے لیے بھی ہمیں خیر کا باعث بننا ہے. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا زمین کی نشانیاں جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, زمین پر نگاہ ڈالنا ہے. آیتیں پڑھ کر اپنے اطراف سے مشاہدہ کرنے والے بننا ہے. بار بار قرآن دیکھیے, سورہ فرسٹ بقرہ سے ہم پڑھ لیتے آ رہے کہ اللہ کیا بول رہا, اپنے آپ کو ریسرچ کرنا ہے, اپنے اطراف میں دیکھنا ہے. زولوجی پڑھے اس میں اللہ کی نشانیاں, بایولوجی پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں, میتھمیٹکس پڑھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر کے دن کے بعد میں کیلکولیشن بتا رہے ہیں, ہمارے نیمائے اعمال کی کیلکولیشن بتا رہے ہیں. تو ہم اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کاؤنٹنگز کا جو ہے نا بتاتے ہیں. تو ہر سبجیکٹ قرآن میں پوشیدہ اگر دیکھا گیا تو میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان چیزوں کے لیے جو اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وَإِنَّ ایک سیکنڈ میں نصرت مجھے انمیوٹ کر دینا, مجھے تھوڑا میوٹ کرنا ایک سیکنڈ پلیز. جزاک اللہ خیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں, جو کہ ریپیٹڈ آیت ہے, یہ سورہ میں ریپیٹ ہونے والی ہے, آپ بھی میرے بعد ریپیٹ کر لیجئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست کس کے ساتھ ہے, ہم ابھی دیکھ کر آئے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر, ابھی ہم پورے 6 پروفٹس کے جو ہے نا قصہ پڑھنے والے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ عزیز ہے اور کسی کے ساتھ رحیم ہے. یہ پورے آیتیں سننے کے بعد اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی کس ربوبیت کی کس صفت کو اپنے لیے دعوت دے رہے ہیں. ہم اللہ رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا, اللہ غفور و رحیم پکڑ لے کو بیٹھے اللہ کے نام کو, اور گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں, گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں. کیریکٹر ڈیسائیڈ کہ اللہ کی کس صفت کو اپنی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں اور آپ اپنی جان پہ لیں گے اور جلدی سے پڑھ لیں گے, کیونکہ یہ آیت ترجیح ہے جو ریپیٹڈ ہونے والی جو ہے نا آیتیں ہیں. آیت نمبر 10 to 68 تک ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس میں قصہ جو ہے نا فرعون کا بیان ہونے والے ہیں, اور اس میں بھی ایک کے اوپر عزیز ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست, اور ان کا یہ کرنے والے ہیں ان کے یعنی کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا زبردست محاسبہ ہو رہا ہے, اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا رحمانیت کا معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ 68 تک موضوع چلے گا, میں کوشش کرتی ہوں کہ 68 تک ایک سٹریچ میں پڑھ لوں. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا, ظالم قوم کے پاس جاؤ, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا, اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. خوف وہاں بھی پہ پڑھ کے رہے تھے سورہ توحہ میں, ہم ڈیٹیل میں پڑھے ہیں کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ایکسپریشنز تک ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. میرا سینہ گھٹتا ہے, میری زبان نہیں چلتی. ان کے اندر بھی بشری کمزوریاں موجود تھی, ان کا سینہ بھی ڈر سے, کئی کو بولے تو فرعون پیچھے پولیس لگایا تھا نا پکڑ کو لو بول کو, وہ ایک ڈر تھا, اور پھر ان کی لنکنت تھی زبان میں. تو جو دعویٰ کے لیے جب ہمارے اندر طلب ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسکل اس کو فالو اپ کر دیتا. ہمارے پاس اسکل رہا تو ہم دعوت دینا سوچتے نہیں, اس کا اپوزٹ ہے ایکچولی. جب ہمارے اندر تڑپ آ جاتی نا, اللہ خود بخود اس کو اسکلز میں کنورٹ کر دیتا. سبحان اللہ, کتنا بڑا موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر ہے. دیکھیے, اگر ہمارے پاس تڑپ ہے تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہی ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحم
No one is perfect except Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अपने टूटे फूटे वजूद और टूटे फूटी नॉलेज और टूटे फूटे अल्फाज से ही मुझे और आपको काम करना है. मुझे बोलने नहीं आता, ये तो पूरे चीजें हम वहां पर डिस्कस आए. क्लू मिल गया है, देख लें अपनी कमजोरियों को, बहाना नहीं बनाना है. आप हारून की तरफ रिसालत भेजें और मुझ पर उनके यहाँ एक जुर्म का इल्जाम भी है और इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे. फरमाया, हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियां लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहते हैं. फिर औन के पास जाओ और उससे कहो कि हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे. फिर औन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे हैं और उसके बाद कर गया जो कुछ तू कर गया. बड़ा एहसान फरामोश आदमी है. अब सामने दलील के साथ नहीं कर रहे तो इमोशनल ब्लैकमेल की कोशिश की जा रही. फिर उनकी जो है ना, ये देखिए चाल देखिए. मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, फिर उनका भी जवाब देख ले. मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने दानस्तगी में किया था. पहले नादान थे, यानी कि अभी नबूवत नहीं मिली थी और जो है ना हक, लेकिन उनके पास हक कायम करने का था, तो उन्होंने अपनी नादानी में गर गुजरे थे. तो हम सब का भी एक नादान का दौर होता है, जब हम कुरान सीख रहे थे, जब हम कुरान से नहीं जानते थे. तो चेंज आ जाना चाहिए. फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया. इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया है, यानी कि नबूवत, और मुझे रसूल में शामिल फरमाया. रहा तेरा एहसान तो तूने मुझ पर जताया है, तो इसकी हकीकत ये है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था. ये ऑब्जेक्शन कुरान पढ़ने के बाद हो सकता है, यानी कि मैंने तेरे घर में इसलिए ये परवरिश पाई थी. वाई डिड मूसा अलैहिस्सलाम को क्या ये एहसान था कि फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में परवरिश पाई? मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब से ही जवाब जबान से ही जवाब हमको मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मजबूरन, अगर फिरौन अपने घरों से उनको नहीं निकालता, कत्ल करने की धमकी नहीं देता, ना मूसा घर से निकाले जाते, ना उनको महल में जाकर शिफ्ट होना पड़ता. तो जो कल्परेटिंग फैक्टर था वो फिरौन की जो है ना सरकशी थी. दैट्स वाई सेफ पार्ट में मूव होने के लिए उन्हें मजबूरन वहां शिफ्ट होना, लेकिन हर बच्चा अपने घर में ही परवरिश करना पाता था. तो तुम एहसान जता रहे, से कोई भी बड़ा काम नहीं है, क्योंकि मजबूरी में मुझे तुम्हारी ही सरकशी की वजह से आना पड़ा. इतनी बात हिडन जो है ना, वो एक जुमले में मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया. फिर उन्होंने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा ने जवाब दिया, आसमान और जमीन का रब है, उन सब चीजों का रब है जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो. फिर ने अपने गर्द व बेश को लोगों से कहा कि सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन आबा व अजदाद का रब भी जो हरगिज जो गुजर चुके हैं. फिर ने हाजरीन से कहा कि तुम्हारे ये रसूल साहब तो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं. हर दाई केदार को जो हक की वजह से दुनिया से जो है ना लिमिटेड कर लेता है, उसको पागल ही करार देता है. तो अगर हमको भी कोई लक़ब दे तो खुश हो जाना. ये नबुओं के साथ भी हुआ है. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मशरिक और मगरिब में जो कुछ इसके दरमियान है, सब का रब अगर आप लोग कुछ अकल रखते हैं. फिर और ने कहा कि अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं. मूसा ने कहा, अगर चाह मैं ले आऊं तेरे सामने एक सरी चीज. फिरौन ने कहा, अच्छा तो ले आ, अगर तू सच्चा है. इसकी जबान से ये बात निकलते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और एकाएक वो सरी अजदह बन गया. फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था. फिरौन अपने गर्द व बेश के सरदारों से बोला कि ये शख्स यकीनन एक माहिर जादूगर है और चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे. अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो? उन्होंने कहा कि इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में एक हरकारे भेज दीजिए कि हर सयाने जादूगर को आप ले आए. चुनाचे एक रोज मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों ने कहा कि तुम इज्तिमा में चलोगे, शायद कि हम जादूगरों के दिन ही पर रह जाएं अगर वो गालिब रहे. जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा कि हमें इनाम तो मिलेगा ना अगर हम गालिब रहेंगे. याद है, ये जादूगर हमारे लिए पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द कुरान है. इनसे कहा, हाँ, और तुम इस वक्त मुकर्रबीन में भी शुमार किए जाओगे. मूसा ने कहा कि फेंको जो तुम फेंकना चाहते हो. उन्होंने फौरन अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के इकबाल से हम ही गालिब रहेंगे. फिर मूसा ने अपना अस्सा फेंका तो एकाएक वो इसके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला जा रहा था. इस पर सारे जादूगर बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े और बोल उठे कि
مان گئے ہم رب العالمین کو اور موسیٰ اور ہارون کے رب کو. یعنی پروگرام سے پہلے انہوں نے دعوت کی تھی, یعنی اپنے اللہ کی توحید بیان کی تھی, جس کو اینڈ آف دا پروگرام میں انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا, ضرور یہ تمہارا بڑا ہے اور جس نے تمہیں جادو سکھایا. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں ہے, ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں متوقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا, کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لے آئے ہیں. کیوں اس نے الزام لگایا کہ دوسرے آڈینس جو ابھی ایکسپٹ نہیں کرے تھے ان کے سامنے ایک ڈاؤٹ کریٹ کرنے, انہوں جو حق دیکھ کر ایکسپٹ نہیں کرے بلکہ ان لوگوں اندر ملی جلی. حالانکہ فرعون کو کلیئرلی ہی واز نوئنگ دیٹ یہ تو میرے بلائے ہوئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اجنبی ہیں, بہت سال کے بعد اس میں داخل ہوئے ہیں, تو ان کا کچھ بھی ریلیشن جادوگروں سے نہیں تھا اور فرعون کو یہ بات کلیئر کٹ پتا تھی. بٹ جسٹ بیکاز کہ ادر آڈینس اس سے امپریس ہو کر جو ہے نا اسلام کی طرف میں وہ بولے نا ایک ڈاؤٹ والا کوشچن, ہاں یہ سب ملے ہوئے ہیں تو ڈاؤٹ آنا اور ان لوگ دور سے ہٹ جانا, بول کے یہ اس کی ٹرک تھی. ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے, اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور کے بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے اور یہ تو ہوا ان کے ساتھ, اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا تھا. یعنی کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جب وہ فرعونیہ پورے پانی میں ڈوب گئے نا تو بنی اسرائیل کو واپس جو ہے نا ان کے جو سامان تھے, جو گھر تھا, وہ چیزیں تھی, اس کو پورا جو ہے نا بنی اسرائیل اس کو اونرشپ ملی تھی. آیت نمبر 56 میں دیکھ لیجئے, یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے نا, ان لوگ ان کو حق والوں کو بدنام کرتے تھے, تو سو کالڈ ٹیررسٹ جیسا موسیٰ علیہ السلام اور ان کو فالوورز کو کیا بول رہے تھے, ان لوگوں فتنہ پھیلانے والے, ان لوگوں یہ کرنے والے ہیں. تو جب حق نہیں معلوم ہوتا تو ان کو الزام کر کے مشتبہ کر دیا جاتا ہے. مطلب کہ ڈاؤٹ فل پرسنالٹی, کسی کو بھی داڑھی والے کو دیکھا تو ہاں ڈاؤٹ آ جانا, بیکاز انہوں کنونس نہیں ہونا ہے. یہ ایک ان کی بہت بڑی چال ہے, اور یہ جو ہے نا نیئرلی 100 ایئر سے یہ لوگ چال چل رہے ہیں. اور وہاں سے اس سے پہلے مسلمانوں کی ایک ریپو تھا, مسلمانوں کی ایک یہ تھی, لیکن انہوں نے وہ زمانے کی جہالت کا ٹرک اپنایا ہے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے, جس کی وجہ سے آج جو ہے نا ہمارے حلیوں کو دیکھ کر لوگ کچھ کسی حد تک کسی قوم کے ایسے لوگ ہیں جو نیو اسلام بنتے ہیں, ہم ایسا ڈرتے تھے, ہم داڑھی والوں کو دیکھے تو برقعے والوں کو دیکھتے تھے, اس طریقے کے فیڈ بیکس ملتے. یہ ان کی چال ہے, اس کی چال کو توڑنے کے لیے اخلاق سے ہی دعوت دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین اخلاق والے بنائے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں پڑھے, صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے, اور جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے. یعنی ایک لیڈر دیکھیے, اس کی قوت دیکھیے کہ کیسا اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو فالو کرنے والے کے اب حالانکہ لگ رہا پیچھے فرعون ہے, پوری لشکر ہے, اوبیسلی ان کا عصا, ان کے گھوڑے, ان کے تلوار بہت اسٹرانگ ہوں گے, آگے پانی ہے, بٹ ایمان اور مستحکم اور کانفیڈنس دیکھیے انہوں نے, نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے. دس از ٹیم لیڈر کوالٹی. گھر میں بھی ہم کو اسٹرانگ رہنا ہے, اور چیزوں میں بھی مجھے اور آپ کو بہترین نمائندگی کرنا ہے, کیونکہ توکل یہ ہم کو سکھاتا ہے. جیسا ہم نے اس دن دیکھ لیا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی اللہ راستہ وقت کے ساتھ نکلتا ہے. جیسے سمندر کا پیٹ چیر کر اللہ تعالیٰ نے کراس کر دیا تھا, ماں کے پیٹ کو چیر کر اللہ تعالیٰ اولادوں کو جنم دیتا ہے. میری اور آپ کی پریشانی کا حل بھی میرے رب کے پاس ہے. کین کانفیڈنس اینڈ فیتھ, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر, ایک سمندر پھٹ گیا. امیجن the مومنٹ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بولے عصا مارو, یہ کیا تک ہے, پیچھے دشمن ہے, سامنے سمندر ہے, اور اللہ بول رہا کہ عصا مارو. لاجیکلی کیسا نظر آ رہا ہے, بٹ توکل پر اور اللہ کے احکامات میں کیا جائے. جھکو بولے جھکنا, روزہ رہو بولے رکنا, دماغ نہیں کام کر رہا, سینسس نہیں سمجھنے آ رہے, نو نیڈ, سرنڈر کرنا ہی اسلام ہے. تو انہوں نے ایک وہ لاٹھی ماری, اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم و شان پہاڑ کی طرح ہو گیا. پانی کا ٹکڑا پہاڑ میں تبدیل ہوا.
سبحان اللہ، غور سے کریے، کیونکہ ہم عقل والے ہیں، ہم آنکھوں والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے. پانی واز چینجڈ انٹو پہاڑ. پانی کو ایسا کھڑا کر کو دیکھ سکتے ہیں کیا؟ ایک گلاس پانی لے کو ایسا دال کو کھڑا کر کو دیکھ لینا، زمین پہ ٹھہرتا کیا؟ گریوٹی سے نیچے پھسل ہو جاتا. گریوٹی گئی، سائنس گئی، پورے فینومینلز فیل ہوئے، اللہ کا حق سامنے آیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو اسی گروہ کو بھی قریب لے آئے، اور موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اس کو بچا لیا اور دوسرے کو غرق کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے آیت میں بتا رہے ہیں، اسی واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب، ریپیٹڈ آیت آ رہی ہے، نوٹ کر لیجیے آیت 68 میں، تیرا رب وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کس کے لیے زبردست؟ یہ حصے میں کس کے لیے زبردست تھا؟ جلدی سے کوئی رپلائی کر دیجئے. کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست یعنی عزیز رہا، اور کن کرداروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم رہا؟ ایک لوگ ڈوب گئے تھے اور ایک لوگ کراس کر دیے تھے. اس سورے کو اگر سمجھیں تو اس کوئز کا جواب آپ لکھیں گے. عزیز کس کے لیے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اور رحیم کس کے لیے ہے؟ میں آگے بڑھتی ہوں، انشاءاللہ ہمارے والنٹیئرز آنسر چیک کر لیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آگے بھی صورت بتائی جائے گی جس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے، اور یہ آیت چلے گی 104 آیت تک، یعنی 69 to 104 تک ہم قصہ ابراہیم پڑھنے والے ہیں. اس میں بھی 2 کردار نظر آئیں گے، جس کے ساتھ اللہ رحیم رہے گا اور کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز رہے گا. وہ 2 کردار دیکھنا ہے کون کون سے ہیں. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کے سیوا میں ہم لگے ہوئے. ہماری زندگی کا بھی ایک سینٹر آف لائف ہے، اسی کے اطراف گھر 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 گھر، بچے 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 بچے. اتنا پانی اوور پلانٹیشن کر دیں کہ پانی سڑ جاتا، اسی طریقے سے اوور پیمپرڈ بچے بھی کریٹیو نہیں بن سکتے. تو سینٹر آف لائف رب رہے گا تو پورے ڈیوٹیز ویل مینج رہتے. سینٹر آف لائف چینج کرنا، قبلے بدل لینا ہے. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ حکمت والی دعوت. انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے. illogical reason، باپ دادا کو دیکھا، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے بڑے بولے that's it. سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا جہالت کی نشانی ہے. اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے دادا پہ چلاتے تھے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. دشمن کس لحاظ سے؟ اس کی پوری تشریح دی گئی ہے. اس کو ایک ورڈ میں بولے تو دشمن اس لحاظ سے کہ وہ مجھے جہنم میں لے جانے والے. جو بھی چیز مجھے ہدایت سے ہٹا کر جہنم کے لیے طرف لے جائے گی وہ دشمن ہے. تو یہاں پر کیریکٹر میں ان بتوں کو دشمن اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں ان کی پرورش کروں گا تو اپنے پر ظلم کروں گا، اور ظالم کیا ہے؟ دشمن وہی ہے جو مجھے دور کر دے. ہر وہ چیز مجھے ہدایت سے دور کرے وہ میرا دشمن ہے. لسٹ آؤٹ اپنی کر لیں، ہر ایک کا دشمن الگ ہے. فون ہے، سوشل میڈیا ہے، گوسپنگ ہو سکتی ہے، ایکسٹرا جو ہے نا گھومنا پھرنا ہو سکتا. اپنے بت تلاش کر لیں، اپنے دشمن تلاش کر لیں، اور دشمن کو نقصان کر دے، یعنی اسے ڈیلیٹ کر دے. پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو میرے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار پڑتا ہوں اس چیز کو ہائی لائٹ کرے، فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ. ایمان کی ایک دلالت ہے کہ انسان کمزور حالت میں، بیمار حالت میں بھی نا امید نہیں ہوتا ہے. ایک خالق ہونے کے کیریکٹرز کتنے بتائے گئے ہیں. وہ مجھے پیدا کرتا ہے، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، سیکنڈ کیریکٹر، اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، اور وہ جب بیمار ہوتا ہوں وہ شفا بھی دیتا ہے، اور مجھے موت دے گا، اور پھر وہ میری دوبارہ زندگی بخشے گا. تو یہ کرائٹیریا انہوں نے بتایا تھا معبود ہونے کا. کسی کو بھی معبود ہونا دعوت کی آیتیں ہیں، یہ 5 کرائٹیریا فکس ہو رہے ہیں تو پھر وہ معبود ہونے کی شرط مکمل ہوتی ہے. بے شک اللہ کے سوا کسی پر بھی یہ بات صدق نہیں ہو سکتی، اور جس پہ میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. اور اس کے بعد ابراہیم نے دعا کر لیجئے، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما دیجئے اور مجھ کو صالح لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے، اور بعد کے آنے والوں پر مجھ میں سچی ناموری عطا فرما. دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں. مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی بلیف کرنے والے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جدہ دادا یعنی اپنا کیا بولیں گے اینسسٹر تسلیم کرتے. کیا دعا قبول ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سچی ناموری عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الحقنی بالصالحین، صالح لوگوں میں ہماری زندگی عطا فرمائے، صالح لوگوں میں
आखिरत में उठाए। दुनिया के ग्रुप चेक कर लिए, जो ग्रुप दुनिया में है आखिरत में भी कोई ग्रुप अचानक शिफ्ट होकर वहां से डिलीट होकर वहां एडिट नहीं होते। यहाँ जो ग्रुप्स में सेम ग्रुप के साथ हम उठाए जाने वाले हैं, और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल अता फरमा। दुनिया में भी अच्छा, आखिरत में भी अच्छा, मरने के बाद भी अच्छा नामवरी हो, और अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत में भी हमें अच्छे नाम के साथ पुकारे, और जन्नत के नईम बागों में, हमेशा रहने वाले बागों में अल्लाह ताला हम सबको वारिस बना दे। और मेरे बाप को और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में है, और मुझे उस दिन रुसवा ना करना जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, और जबकि ना माल कोई फायदा देगा और ना औलाद, बजूस इसके कि कोई शख्स कल्ब सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। जिंदगी का तलब क्या है मालूम है? अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको ना हमारे चेहरे देखने वाला है, ना हमारे हसब देखने वाला है, जिंदगी में कितने डिग्रियां लेकर आए नहीं देखने वाला है, कितने जेवर जमा करे नहीं देखने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला, कितने बच्चे पैदा करे अल्लाह सुब्हाना ताला देखने वाला है। क्या? कल्ब सलीम। हर जिंदगी के हर पहलू में अपने दिल को क्लीन कर लेते रहना। क्लीन करने के वो हदीस याद रख लीजिए, एक एक गुना करे एक धब्बा, एक गुना करे एक धब्बा। अब सबसे अच्छा अक्लमंद कौन है? क्लीन एंड नीट करता, क्लीन एंड नीट दिल रखने वाला है। इस पर इंशाल्लाह आगे बात आने वाली है, वहां पर करूंगा। लेकिन मतलूब इंसान, मुत्तकी इंसान का दिल कैसा रहना? कल्बे सलीम, सही सलामत, किसी के पास से बग़्ज़ नहीं, किसी के वास्ते गुस्सा नहीं, किसी के वास्ते दुश्मनी नहीं, किसी के वास्ते हसद नहीं, एकदम खैर ही खैर। सुभान अल्लाह। बंदा मोमिन का अब भी फिजिकल कैरेक्टर्स देखो है, अब दिल भी बता दिया अल्लाह। और कितना क्लियर, इसीलिए कहा गया किताब मुबीन है सूरह के शुरू में। इतनी वाज़े किताब है कि जो पढ़ लेगा वो बस इसकी शैदाई हो जाएगा और इसका दीवाना हो जाएगा और इसको छोड़ नहीं सकता। सुभान अल्लाह। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आते थे उन लोगों को बोलते थे अलर्ट अलर्ट हो जाओ, इसमें सहर होता। हमारे को कहीं को सहर नहीं नाज़िल होता, हम क्यों सहर ज़दा नहीं हो रहे कुरान में? बाकी सब चीज हमको मायल करती, व्हाई नॉट कुरान? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इसके सहर हम सबके ऊपर इसका असर कर दे, और हमारे अंदर को खलीम सरब खलीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमा दे। ये एक मौजू कंप्लीट करना चाह रही हूँ, प्लीज 5 मिनट्स तक अगर आप मुझे दे दें टाइम, तो 104 आयतों पे ये किस्सा मुकम्मल होता है। और उस रोज जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी, और दोज़ख बहकते हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ है वो जिन जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो माबूद और बहके हुए लोग और इब्लीस लश्कर सब के सब इसमें ऊपर तले ढकेल दिए जाएंगे। जहन्नुम नीचे की तरफ है, देखिए कहाँ बेदार, जहन्नुम में ढकेले जाना, और जन्नत की तरफ उठाए जाएंगे। जहन्नुम नीचे की तरफ मिलती है हदीसों से, और जन्नत ऊपर की तरफ मिलती है। और एक जन्नत से दूसरे जन्नत का वास्ता कितना है? ऊपर आसमान देखे सोता। सुभान अल्लाह। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे, और बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे खुदा की कसम हम तो सरी गुमराही में मुब्तला थे, जबकि तुम रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे। अल्लाह के बराबर जो भी हम हैसियत देते हैं, गुलू नहीं करना, रिश्तों में भी गुलू नहीं करना, बुतों में भी, इबादत में भी गुलू नहीं करना। क़यामत में फिर हम एक दूसरे को मलामत करने वाले बनेंगे। द कैरेक्टर ऑफ जहन्नुम जो डिस्क्राइब किया गया है, इल्जाम तराशी करने वाले, ब्लेमिंग गेम खेलने वाले। अल्लाह ताला हमको बताए। और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला है। अब ना हमारा कोई सिफारिशी है और ना कोई हमारा दोस्त है। काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन होंगे। यकीनन यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। वही आयत रिपीट हो रही है, इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम। द क्वेश्चन हियर इज, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है, और इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह सुब्हाना ताला जबरदस्त भी है। अल्लाह ईमान वालों के साथ अल्लाह ताला रहीम है, और जो ईमान से इनकार करे, चाहे उनके बाप भी हो, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके साथ कड़ा मामला करने वाला है, अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी पकड़ करने वाला है। तो इसके लिए अल्लाह ताला उनके साथ जबरदस्त है। वही फरिश्ते जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुश खबरी लेकर आए थे, वही फरिश्ते जो है ना कौम लूत के लिए अजीज साबित हुए थे, यानी कि उनके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने गिरफ्त की थी और गालिब और उनके हलाक करने का फैसला जो है ना कर लिया था। तो अभी ये शेर का माने आपको समझ जाएगा कि बचा लेता है अपने दोस्तों को खौफे बातिल से, बदल देता है शोलों को महकते
گلستان سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن ہے. جس کے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے کردار میں کمی کوتاہی اور یہ دیکھتا ہے ان کے اندر عقل نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ پھر انہیں اندھیروں میں چھوڑتا ہے. تو جو ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ہم ان کو ایڈریس دیتے ہیں گھر پہ. دا سیم وے اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ دیتے ہیں, ہدایت کے درجے دیکھتے ہیں. کئی لوگ اس دور قرآن کو جوڑیں گے, کئی لوگ تفسیر, کئی لوگ جو ہے نا قرآن کو روز پڑھتے ہیں, لیکن رہنمائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مستقل ساتھ صرف ان کو دیتا ہے جس کے اندر جدت ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ قرآن اٹھانے کے بعد پھر ہم اس سے دور ہو جانا یہ ہماری بدنصیبی ہے. ایک مرتبہ قرآن اٹھا لیے, ایک مرتبہ نور آ گیا تو پھر اس کو بجھنے نہیں دینا ہے. جیسا پیٹرول ڈالتے جاتے ہیں ویسی روشنی جلتے جاتی, جیسا تیل ڈالتے جاتے ہیں ویسا چراغ جلتے جاتا. یہ ہدایت کی روشنی کو بجھنے نہیں دینا ہے, اسے تھامے رکھنا ہے. چاہے جو بھی مہینہ ہو, جو بھی مصروف ہو, تو ہم لاغری فیل کریں, ہم کمزوری فیل کریں. فزیکلی ہم شاید کمزور ہو سکتے ہیں, وہ بھی باڈی اڈیپٹ کر لیتی ہے. 3 to 4 days میں جو ہے نا ہمارے میٹابولزم بھی چینج ہو جاتا ہے. ٹل دین ہمیں اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا ہے. جسم بھوکا رہا ہے پرواہ نہیں, ہم روح کی غذا کی سہولت فراہم کرتے ہیں. روزہ کیا ہے, جسم کو جسم کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے نا غریبوں کو بھی احساس کر سکے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کلین بھی کرتے ہیں, اور جو ہے نا روحانی طور پر ہم غذا پرووائڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس غذا کو ذریعے کو ہمارے اس رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا آنے والا رمضان ہر رمضان سے اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین رمضان بنا دے, اور کئی رمضان اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے بہت زیادہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی روزے کی حالت میں جو ہے نا کل انشاءاللہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں. اللہ انڈیا والے تو انشاءاللہ پرسوں رکھیں گے, موسٹ پروبیبلی اللہ اگر ہمیں صحت اور زندگی اور مہلت عطا کرے کل انشاءاللہ اس کے ساتھ عطا کریں گے. ٹائمنگز وغیرہ کا آپ لوگ پلیز واٹس ایپ پہ بتا دیجئے کہ یہ ٹائمنگ انڈیا کے لحاظ سے, یہاں کے بہنوں کا الحمدللہ ہمارے ساتھ رابطہ ہے, آلموسٹ یہ ٹائمنگ کمفرٹیبل ہے. لیکن انڈیا کی چیزوں کی کچھ باتیں آ رہی تھی تو ہم سوچے ہیں کہ صبح 11:30 بجے انڈیا کی ٹائمنگ, نوٹ کر لیجئے 11:30 بجے انڈیا کی ٹائمنگ, اور کویت کی ٹائمنگ کے حساب سے 9 بجتے ہیں صبح. سحری کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے اشراق اگر پڑھ کر بھی سوتے ہیں 6 بجے اگر سو بھی جاتے ہیں, 7, 8, 9, 3 بجے کا آرام سے 3 گھنٹے آرام سے ہوتے ہیں. بچوں کے اسکول وغیرہ کے لیے بھی اٹھنا ہی ہوتا ہے, تو یہ ٹائمنگ ہم نے سوچا ہے کہ 9 بجے رکھ لیتے ہیں. تو آپ لوگ بتا دیجئے, 3 دن کا ہمارے پاس ٹائم ہے. سیٹرڈے سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ری شیڈیول کرنے والے ہیں کلاسز. آپ لوگوں کی سہولت ہمارے لیے بہت زیادہ پریورٹی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.